السلام عليكم. الحديث العشرون من أحاديث الأربعين النووية، حديث الحياء من الإيمان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. میرے بھائیو، آج کے درس میں امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین، جس میں 40 کے قریب حدیثیں ہیں، ان 40 میں سے آج حدیث نمبر 20 آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے جو 19 حدیثیں ہیں ان کے اوپر مختلف اوقات میں درس ہو چکا ہے، اور آج حدیث نمبر 20 اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس حدیث کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سننے والے صحابی کا نام ہے ابو مسعود عقبہ ابن عمرو الانصاری البدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی مشہور و معروف کتاب میں جگہ دی ہے. عقبہ بن عمرو فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ پہلے نبیوں کے اوپر جو شریعت نازل ہوتی رہی اور ان کی جو باتیں لوگوں کے ذریعے نسل در نسل ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب شرم و حیا نہ ہو تو پھر جو دل چاہے سو کرو. یعنی کہ یہ وہ بات ہے جو پہلی شریعتوں میں ان کے نبی بتاتے رہے، یہ بات پہلی شریعتوں میں بھی موجود رہی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ جب شرم و حیا نہ رہے پھر جو چاہو سو کرو، یعنی کہ پھر تمہیں کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ حدیث شرم و حیا کے اوپر ابھارتی ہوئی نظر آتی ہے، شرم و حیا کی ترغیب دیتی ہوئی نظر آتی ہے، شرم و حیا کی اہمیت بتاتی ہوئی نظر آتی ہے. شرم و حیا کا ایمان سے بہت گہرا تعلق ہے. چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، الایمان بضع وسبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایمان کے 70 اور 70 سے کچھ زائد حصے ہیں، شعبے ہیں. ایمان جو ہے اس کے کئی شعبے ہیں، اس کی کئی شاخیں ہیں. یعنی کہ ایمان کو آپ ایک درخت کی طرح سمجھیں، جیسے ایک درخت میں کئی شاخیں ہوتی ہیں، فرمایا ایسے ہی ایمان کی کئی شاخیں ہیں. ان میں سے سب سے اچھی شاخ، سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے اعلی شاخ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کا حقدار نہیں ہے.
میں جو بھی عبادت کروں اس کا حقدار صرف ایک اللہ ہے. میرے سجدے کا حقدار ایک اللہ، میرے رکوع کا حقدار ایک اللہ. جس کے نام پہ جانور ذبح کروں وہ ایک ذات اللہ ہے. جس کے نام پہ طواف کروں وہ ایک ذات اللہ ہے. جس کے نام پہ منت مانوں وہ ایک ذات اللہ ہے. مشکلات کے وقت جسے میں غیبی طور پہ پکاروں وہ ایک ذات اللہ ہے. میری ہر عبادت کا حقدار ایک اللہ ہے. یہ ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور فرمایا ایمان کا سب سے ہلکا شعبہ، ایمان کی سب سے ہلکی شاخ یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں پہ کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی ہو جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو اس کو آپ راستے سے ہٹا دیں. لوگوں کے راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے جس سے ٹھوکر کھا کے کوئی گر سکتا ہے، اس کو راستے سے ہٹا دیں. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. کانٹے پڑے ہوئے ہیں وہ راستے سے ہٹا دیں، یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے. گاڑیوں کے راستے میں کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے آنے والی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، تباہ و برباد ہو سکتی ہے، اس میں بیٹھے ہوئے لوگ حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں، وہ چیز آپ ہٹا دیں. یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کا شعبہ ہے. میرے بھائیو، یہاں سے ایک اور چیز آپ ملاحظہ کریں، ایک اور چیز کے اوپر دھیان دیں. راستے میں کوئی چیز ایسی پڑی ہے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ ہٹا دینا ایمان کا شعبہ ہے. اور راستے میں ایسی چیز رکھنا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، وہ کیا ہوگی؟ شریعت تو یہ آپ کو ترغیب دے رہی ہے کہ راستے میں اگر کوئی ایسی چیزیں پڑی ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے وہ چیزیں ہٹا دیں. اور ہم ایسی چیزیں رکھتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہو. لوگوں کا راستہ بلاک ہوتا ہے، ہو جائے، روڈ بلاک ہوتا ہے، ہو جائے، ہماری دکان چلتی رہے، ہمارا کاروبار چلتا رہے، ہمارا گھر وسیع ہو جائے، گلی بند ہوتی ہے تو ہو جائے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا ایمان کا ایک شعبہ ہے. اور آگے آپ فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے. پتا چلا جو مومن ہوگا اس میں حیا ہوگا، جو مومن ہوگا وہ با حیا ہوگا، جو مومن ہوگا وہ شرمیلا ہوگا. بے حیائی، بے شرمی یہ ایمان کی علامت نہیں ہے. شرم و حیا کا ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا. وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، اسے ڈانٹ رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا کہ تم ہر وقت شرماتے رہتے ہو، یہ شرم و حیا چھوڑ دو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نصیحت کرنے والے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا دعہو، اس کو ڈانٹو نہیں، شرم و حیا اس میں رہنے دو. اور فرمایا شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے، تم اس کی شرم و حیا کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ یہ شرم و حیا باقی رہنی چاہیے. شرم و حیا سے انسان خوبصورت نظر آتا ہے، شرم و حیا انسان کا زیور ہے. ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس چیز میں بھی شرم و حیا ہوگا وہ چیز خوبصورت نظر آئے گی. اور میرے بھائیو، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام شرم و حیا کے عظیم نمونے ہوا کرتے تھے. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اشد حیاء من العذراء فی بکرها فی خدرها. آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرمیلے تھے، اتنے شرم و حیا والے تھے کہ فرمایا وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی اور گھر کے اندرونی کمرے میں رہتی ہے، بازاروں میں چلنے پھرنے کی اسے عادت نہیں ہے، گھر سے باہر نکلنے کی اسے عادت نہیں ہے، اس میں شرم و حیا کتنی ہوگی؟ فرمایا اس لڑکی سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرمیلے تھے. آپ جانتے ہیں کہ جس لڑکی کی شادی ہو جائے اس کی شرم و حیا میں کمی آ جاتی ہے. جو بازاروں میں پھرتی ہو، گلی محلوں میں پھرتی ہو، شادیوں مارکیٹوں میں جاتی ہو، لڑکوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہو، اس میں شرم و حیا وہ نہیں رہتی جو ہونی چاہیے. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، پردے کی وجہ سے گھر کے اندرونی کمرے میں رہتی ہے، بیرونی کمرے میں بھی کم آتی ہے، جتنی شرم و حیا اس میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ شرم و حیا والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بخاری شریف میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ بڑے شرمیلے تھے، پردے کا اہتمام کرنے والے تھے، اتنے شرمیلے، پردے کا اتنا اہتمام کرنے والے کہ چہرے کی جلد کے علاوہ، ہاتھوں کی جلد کے علاوہ، پاؤں کی جلد کے علاوہ باقی جلد ان کی کسی کو نظر نہیں آتی تھی. باقی ان کا چمڑا، ان کی جلد کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اور لوگ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو کوئی بیماری ہے، اسی لیے کبھی انہوں نے اپنے جسم پہ ہماری نگاہ نہیں پڑنے دی. برس کی بیماری ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ایسی باتیں کرتے جس سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف ہوتی. ایک دن یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہانے کے لیے کسی جگہ گئے اور وہاں پہ کپڑے اتار کے ایک پتھر کے اوپر رکھ دیے اور نہانے لگے. ننگے نہانے کی اجازت ہے میرے بھائیوں؟ جی ننگے نہانے کی اجازت ہے؟ جی میرے بھائی ننگے ہو کے نہا سکتے ہیں، جب جہاں پردہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، ننگے ہو کے نہا سکتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حدیث میں ننگے ہو کے نہا رہے ہیں، لیکن ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نہا کے باہر نکلے، پتھر سے کپڑے اٹھانے لگے، پتھر بھاگ پڑا. پتھر کو کبھی بھاگتے ہوئے دیکھا ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ کیوں بھاگا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. پتھر بھاگ کھڑا ہوا، موسیٰ علیہ السلام پتھر کے پیچھے پیچھے، او پتھر میرے کپڑے دے دو، او پتھر میرے کپڑے دے دو. پتھر بھاگتا چلا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام میں ڈنڈا پکڑا ہوا پیچھے بھاگ رہے ہیں. جدھر پتھر ادھر موسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ پتھر وہاں پہنچ گیا جہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں کی موسیٰ علیہ السلام کے جسم پہ نگاہ پڑی تو پتا چلا بڑا خوبصورت جسم ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب لوگوں نے ان کا جسم دیکھ لیا، پتھر رک گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے لباس اٹھایا اور پہن لیا، اور پھر غصے سے اپنے عصا سے پتھر کو مارنے لگے. بڑا ان کو غصہ آیا، شرم و حیا والے تھے کہ پتھر نے یہ کیا کیا ان کے ساتھ. لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ نبی ایسے عیب سے پاک ہوتے ہیں. تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں تھی، اور اسی کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا. اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی تھیں، ایذا دی تھی، یعنی کہ تم اپنے نبی کو تکلیفیں نہ دو. فبرأہ اللہ مما قالوا،
وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے، انہیں تکلیفیں دیتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا۔ کیسے کیا وہ آپ حدیث میں جان چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے حدیث کے شروع میں کیا بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی شرم و حیا والے تھے، ورنہ اگر یہ شرمگاہ ناف سے لے کے آپ ران کہہ لیں، ٹخنے گھٹنے کہہ لیں، ان کے علاوہ جسم نظر آ جائے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اتنی شرم و حیا کے مالک تھے کہ انہوں نے اپنے باقی جسم کے اوپر بھی کسی کی نگاہ نہیں پڑنے دی، اسی لیے لوگ باتیں کرتے تھے۔ تو بہرحال یہاں سے بھی پتا چلا کہ شرم و حیا خوبی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 20ویں پارے میں سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب فرعون اور اس کے حواریوں نے انہیں قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا تو وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور وہاں سے مصر سے کہاں پہنچے، کس شہر میں پہنچے؟ جی مدین میں۔ مدین میں پہنچے، ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ 2 لڑکیاں سائڈ پہ بکریاں لے کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی آتا ہے بکریوں کو پانی پلا کر واپس چلا جاتا ہے، اور یہ لڑکیاں ویسے کی ویسے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا کہ تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو انہوں نے اپنی مجبوری بتائی کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور ہم بکریاں چراتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس حالت میں کہ جب مرد آ رہے ہیں اور پانی نکالنا بھی مشکل ہے، صورتحال کافی مشکل ہے، ان کے لیے پانی پلانا ممکن نہیں تھا۔ جب سارے لوگ چلے گئے اور وہ ویسے ہی کھڑی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کی بکریوں کے لیے پانی کا بندوبست کیا۔ اب وہ دونوں لڑکیاں بکریاں لے کے گھر چلی گئیں۔ باپ بڑا حیران ہوا۔ باپ کون تھا؟ ایسی باتیں ہماری پبلک کو بڑی معلوم ہوتی ہیں جن کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ میرے بھائی مجھے معلوم ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ان کا نام نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں وضاحت نہیں کی کہ یہ جو بیٹیاں تھیں شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ ویسے بھی شعیب علیہ السلام جو ہیں یہ اگر مان لیے جائیں تو یہ کس زمانے میں پھر بنتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان سے بہت پہلے دنیا میں آ کے جا چکے ہیں، اور اس واقعے کا تعلق ان سے بھی قائم ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی بزرگ تھے، قرآن پاک نے ان کا نام نہیں بتایا، اور جس کا نام قرآن پاک نہ بتائے تو اس کو بہت زیادہ تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے اوپر یہ قرآن پاک پڑھا گیا، ان کے سامنے نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، وہ ایسے سوال نہیں کرتے تھے کہ فوراً پوچھتی ہوں یا اللہ یا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ایک آدمی آیا، یہ آدمی کون تھا؟ ایسے سوالات وہ نہیں کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کیے ہوتے تو جو جواب ملتا وہ ہم تک پہنچ جاتا۔ تو بہرحال کوئی بزرگ تھے، ان کی یہ بیٹیاں تھیں۔ گھر میں گئیں، جلدی پہنچ گئیں۔ باپ حیران ہوا کہ آج بڑی جلدی آ گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہماری مدد کی ہے۔ باپ نے کہا اسے بلا کر لاؤ۔ چنانچہ اس بزرگ نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ اس نوجوان کو بلا کر لاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اس لڑکی کے حیا کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے خصوصی طور پہ ذکر کیا ہے کہ وہ لڑکی آئی موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے اور شرم و حیا کا نمونہ بن کر آئی۔
اللہ نے گواہی دی آسمانوں سے. تو یہاں سے بھی پتا چلا میرے بھائیوں کہ شرم و حیا بہت بڑی خوبی ہے. شرم و حیا کی وجہ سے آپ کئی گناہوں سے دور رہتے ہیں. حیا کی وجہ سے آپ رب سے شرماتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں کہ میرا رب کیا کہے گا. حیا کی وجہ سے آپ جھوٹ نہیں بولتے کہ میرا رب کیا کہے گا. اللہ سے حیا کرتے ہوئے آپ حج کے لیے آتے ہیں, عمرے کے لیے آتے ہیں, میرے رب نے مجھے اتنا رزق دیا ہے, میرا رب کیا کہے گا. حیا کی وجہ سے آپ والد صاحب کی سخت باتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں. حیا کی وجہ سے والدہ بھی اگر کوئی سخت جملہ بول بیٹھے تو آپ برداشت کر لیتے ہیں. تو حیا میں خیر ہی خیر ہے. حیا ایمان کی نشانی ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے. لیکن میرے بھائیوں, دین کے معاملے میں, شریعت کے مسائل پوچھنے کے معاملے میں شرم و حیا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. ہماری صورتحال بالکل اس کے برعکس ہے. غلط کام کرتے ہوئے ہم شرماتے نہیں ہیں. رشوت دیتے ہوئے, لیتے ہوئے, سود دیتے ہوئے, لیتے ہوئے, جھوٹ بولتے ہوئے, غیبتیں کرتے ہوئے, کسی غریب آدمی کو مارتے ہوئے, کسی کے پلاٹ کے اوپر قبضہ کرتے ہوئے ہم نہیں شرماتے. گندی فلمیں دیکھتے ہوئے ہم نہیں شرماتے. گندے جملے بولتے ہوئے ہم نہیں شرماتے. گندی مجلسوں میں بیٹھتے ہوئے ہم نہیں شرماتے. لیکن جب دین کی باری آتی ہے, دین کا مسئلہ پوچھنے کی باری آتی ہے, پھر شرم آتی ہے. مولوی صاحب سے شرم آتی ہے. کتنے بھائی ہیں میرے پاس آتے ہیں, کان میں یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم عمرہ کر لیں مکہ میں اور صفا مروہ کے بعد بال منڈوا لیں, کیا ہماری بیگم ہمارے لیے حلال ہے؟ بے سوال لکھ کر کیوں نہیں بھیجتے, میں جواب دوں, سب کو مسئلہ معلوم ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ دین کے مسائل پوچھتے ہوئے ہم شرماتے ہیں. کتنے بھائی ہیں ہم میں سے جن کو جنابت کے غسل کا طریقہ نہیں آتا ہوگا. کتنی ہماری مائیں بہنیں ہیں جنہیں حیض کے غسل کا شرعی طریقہ نہیں آتا ہوگا. یہاں کیا رکاوٹ ہے؟ شرم و حیا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ام سلیم کہہ رہی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ ام سلیم کون ہے جانتے ہیں؟ یہ ام سلیم وہی ہیں کہ جن کا شوہر جب سفر پہ گیا تو بیٹا بیمار تھا. کئی دنوں کے بعد بیٹا واپس آیا, خاوند واپس آیا تو خاوند نے پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ بیگم نے کہا آرام میں ہے, اسے اب کوئی تکلیف نہیں ہے. خاوند کئی دنوں کے بعد سفر سے واپس آیا تھا. بیگم نے اس کے لیے جو شرعی میک اپ بنتا ہے وہ کیا, تیار ہوئی, اپنے لباس کا اہتمام کیا, جسم کا اہتمام کیا. خاوند نے اپنی حاجت پوری کی. جب اس نے اپنی حاجت پوری کر لی, شہوت پوری کر لی, تب اس عظیم خاتون نے کہا کہ تمہارا بیٹا اللہ کو پیارا ہو چکا ہے. اب خاوند ناراض ہونے لگا, تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ لیکن یہ خاتون بڑی سمجھدار تھی. اس کو معلوم ہے کہ مرد اتنے دنوں کے بعد سفر سے واپس آئے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے. صبح ام سلیم کے خاوند نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہانی بتائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعائیں دی کہ تم نے رات کو حاجت پوری کی ہے, اللہ اس میں سے تمہیں نیک اولاد دے. اور پھر اللہ نے نیک اولاد دی. ام سلیم وہی خاتون ہیں جن کا خاوند فوت ہو گیا. اب کسی اور نے شادی کا پیغام بھیجا تو کہا شادی کے لیے تیار ہوں, لیکن حق مہر میرا یہ ہے کہ تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا. حق مہر کیا ہے؟ کہ تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا. چنانچہ اس آدمی نے اسلام قبول کیا, تب انہوں نے شادی کر لی. یہ ام سلیم وہی ہیں
جو اپنے 10 سال کے بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں، اے اللہ کے رسول میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے۔ یہ ام سلیم نبی علیہ السلام سے سوال کر رہی ہیں، اے اللہ کے رسول اگر کوئی عورت یہ دیکھے کہ اس کی شلوار وغیرہ پہ پانی لگا ہوا ہے، پانی نکلے، احتلام ہو جائے، تو کیا عورت کے اوپر بھی غسل واجب ہے جیسے مردوں کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ اس سے پہلے لفظ کیا بولا؟ یہ سوال کرنے سے پہلے کہا ان اللہ لا یستحیی من الحق، اے نبی علیہ السلام اللہ کے رسول اللہ حق بات سے شرماتا نہیں ہے۔ تو میں سوال کر رہی ہوں عورت کو احتلام ہو جائے کیا اس کے اوپر بھی غسل واجب ہے؟ فرمایا ہاں۔ ام سلمہ پاس کھڑی تھی، نبی اسلام کی بیگم میری اور آپ کی ماں، ان کو بڑی شرم آئی اس سوال کے اوپر، اور انہوں نے حیران ہو کے نبی اسلام سے کہا کیا عورتوں کو بھی احترام ہوتا ہے؟ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو احترام ہوتا ہے، اسی لیے تو کوئی بچہ باپ کی طرح ہوتا ہے، کوئی بچہ ماں کی طرح ہوتا ہے۔ پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ام سلیم نے سوال کیا ہے، دین کا یہ مسئلہ پوچھنے کے معاملے میں وہ شرمائی نہیں ہے۔ اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام اس میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اس کے بعد یہ کہا کہ مردوں کو عورتوں سے پچھلی سائڈ سے اپنی حاجت پوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسئلہ بتایا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی مسائل پوچھتے ہوئے شرم و حیا کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، باقی تمام معاملات میں حیا ایمان کی نشانی ہے، خیر کی نشانی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حیا والا ہے اس میں ایمان ابھی موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حیا کے ساتھ اس زمین کے اوپر زندہ رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں بے شرمی اور بے حیائی سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیو، آخر میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے چھوٹی سی ایک وضاحت یہ کر دوں کہ آج کل کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ رجب کا مہینہ۔ رجب کے مہینے میں عمرے کا ثواب ویسے ہی ہے جیسے عام مہینوں میں ہوتا ہے یا اس مہینے میں زیادہ ہے؟ جی، اور اس مہینے کے روزے عام ہی ہیں، اور اس مہینے کی پہلی جمعرات کو مغرب عشاء کے درمیان 12 رکعتیں ادا کرنا کیسا ہے؟ میرے بھائی بتانا یہ چاہتا ہوں، خبردار یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رجب کے مہینے کی کوئی بھی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینہ ایک نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 ہیں۔ تو رجب بھی حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اس میں اس نیت سے نمازیں پڑھی جائیں کہ رجب کا مہینہ ہے، اس لیے روزے رکھے جائیں کہ رجب کا مہینہ ہے، اس لیے عمرہ کیا جائے کہ رجب کا مہینہ ہے، ایسی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ رجب میں خصوصی اہتمام کے ساتھ جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں ساری کی ساری بدعت ہیں، غلط ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ 22 رجب کے کنڈے بھرنا بدعت، 27 رجب کو اسراء و معراج کا تہوار منانا، جشن منانا، شب بداری کا اہتمام کرنا بدعت، غلط، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ کے صحابہ کرام نے کام نہیں کیا۔ رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کا روزہ رکھنا اور اسی رات کو مغرب عشاء کے درمیان خصوصی طور پہ 12 رکعتیں ادا کرنا ایک خاص انداز سے، خاص طریقے سے، یہ بھی بدعت ہے۔ یہ ساری بدعات قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، ان سے خود بھی محفوظ رہیں، دور رہیں، اور اپنے بچوں کو، بیگم کو، رشتہ داروں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی بدعات سے اور شرک سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور توحید و سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔